وہ آراء اور احوا کا علم ہے، باہر سے آئے وحی الہی اور باہر سے آ کر انسان کے دل میں داخل ہو، انسان کے دل میں داخل ہو۔ جب وہ دل میں داخل ہوگی تو اس کے اعمال، اس کی حرکات، اس کا عقیدہ اس علمی قوت کا ترجمان ہوگی، اس کے عمل میں کتاب و سنت کی خوشبو ہوگی، اس کے عقیدے میں کتاب و سنت کا رنگ ہوگا، اور دنیا اس بات کو پہچانے گی۔ تو علمی قوت کیا ہے؟ یہ باہر سے آتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قصد ہو علماء ربانیین کی طرف، جو عالم ہے، عالم جن کا واقعتاً اللہ کی وحی سے تعلق ہو، اور ایک عالم کی کسی بھی علاقے میں پہچان کیا ہے، منصب تدریس پر کون فائز ہوتا ہے، منصب افتاء پر کون فائز ہوتا ہے، فتویٰ ہے، تدریس ہے، تحدیث ہے، حدیثوں کو بیان کرنا۔ یہ کام ہر ایک کا تو نہیں۔ علماء اور محدثین کے کلام سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ عالم کون ہے، مفتی کون ہے، حدیثیں بیان کرنے والا کون ہے، تدریس کے منصب پر فائز کون ہے۔ ہر ایک نہیں۔ ایک شرط ابن صلاح نے اور اس دور کے ایک اور عالم تقی الدین ذکر کی ہے، جس شرط کا نام استفاضہ، یعنی عالم وہ ہے جس کی علاقے میں طلب علم کے تعلق سے شہرت ہو، علاقے کے لوگ جانتے ہو کہ یہ کہاں پیدا ہوا، اس نے علم کہاں حاصل کیا، کس کس سے حاصل کیا۔ حصول علم کے بعد اسے مسند تدریس پر بٹھانے والا کون ہے؟ وہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ ایک بندہ 2 کتابیں پڑھ لے، مشائخ کون ہے معلوم نہیں، اور ایک مسند پر بیٹھا ہو، فتوے بھی دے رہا ہے، تدریس بھی کر رہا ہے اور علم کو تقسیم بھی کر رہا ہے۔ کم از کم جو محدثین علماء سلفیین ہیں، جو منہج سلف صالحین پر قائم ہیں، وہ طلب علم کے اس طریق کو نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ استفاضہ، ایک شہرت، یہ کہاں پڑھتا رہا، کس کس سے پڑھا، اور اس کو مسند تدریس پر فائز کرنے والا کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ اور تدریس اور تحدیث کی مسند کو نہیں سنبھالا جب تک میرے 70 استادوں نے مجھے نہ کہا، 70 مشائخ مجھ سے طلب کیا، مجھے اصرار کیا کہ تم اس مسند کے اہل ہو، تم بیٹھو، تدریس کرو، افتاء کا کام سنبھالو، احادیث بیان کرو۔ 70 مشائخ۔ یعنی ایک عالم معروف ہوتا ہے طلب علم میں، اور کس کے اذن سے اس مسند پر وہ فائز ہے۔ ہمارے ملک میں مدارس کا نظام، مدارس کا جو علوم اسلامیہ کا نصاب ہے، بڑا دقیق ہے، بہت دقیق ہے، اور ایک کامل نصاب ہے جس میں عقیدہ، جس میں حدیث، تفسیر، لغت، نحو، صرف، میراث، مصطلح، اصول فقہ، تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ علوم اسلامیہ سر، اور بہت ہی دقیق یہ نظام ہے۔ ان مدارس کی عظمت شان کا سب کو اعتراف کرنا چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو ایک نصاب ہے نا، یعنی اسلامیات کے تعلق سے، وہ بڑا سطحی، بہت سطحی۔ مجھے یاد ہے رحمانیہ میں ہم 3ری کلاس میں پڑھتے تھے، صرف 3ری کلاس، اور ایک ایم اے کا طالب علم مجھ سے پڑھنے آتا تھا۔
کہاں تیسری جماعت ہمارے مدرسے کی اور کہاں 16ویں جماعت یونیورسٹی کی. وہ ادب عربی اور نحو صرف مجھ سے پڑھتا تھا، حالانکہ میں ایک بالکل مبتدی طالب علم تھا اور 14 سال کے قریب میری عمر تھی. میں یہ ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے مدارس کا نظام بڑا دقیق ہے. ایک طالب علم اس نظام میں داخل ہو، اپنے مشائخ کے سامنے ذانو تلمس طے کرے، اور یہ 8 سال کی صحبت معمولی نہیں. مشائخ بھی معروف ہیں، ان سے پڑھتا ہے. اب مشائخ اس کو 8 سال دیکھتے ہیں اور اہل قرار دیتے ہیں کہ یہ تدریس کر سکتا ہے، افتاء کے قابل ہے، اور وہ اس کو اجازت دیتے ہیں، بعض اوقات مامور کرتے ہیں اس مسرت کو آپ سنبھالیے. یہ ایک معروف طریقہ ہے اور محدثین اسی طریق کو مانتے ہیں. سموا لنا رجالکم، ذرا بتاؤ تمہارے مشائخ کا ہونا کہاں سے تم نے پڑھا، ذرا اپنا مبلغ علم ذرا ہمیں واضح کرو. یہ تو نہیں کہ 2 متن پڑھے اور 2 سال پڑھا، یہ تمہارا مبلغ علم ہے اور تم ایک مسرت کو سنبھال لو. نہیں، اس طریق کو سلف صالحین قبول نہیں کیا کرتے تھے. یہاں واضح ہونا ضروری ہے کہ تم نے کیا پڑھا، کس سے پڑھا، کتنا عرصہ پڑھا، کس کے اذن سے تم نے یہ مسئلہ سنبھالی ہے، تمہیں اجازت دینے والا کون ہے، کس کے نزدیک معروف ہے. اور معروف ہونے کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی ہوتی ہیں وہ غیر منہجی. 2-3 سال قبل میں عمرے کے لیے گیا، وہاں یورپ سے کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے، برطانیہ سے. ان کا موقف یہ تھا کہ عالم صرف وہ ہے جس کو سعودی عرب کی لجنہ دائمہ پہچانتی ہو، جو سعودی عرب کی کمیٹی ہے علماء کی، وہ پہچانتی ہو، وہ عالم ہے. اس موقف کے تحت وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی کو سعودی لجنہ نہیں پہچانتی. میں نے عرض کیا لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی علماء کی کمیٹی ہے، یقیناً بڑے بڑے علماء پر مشتمل، بڑے بڑے علماء پر. یقیناً وہ کمیٹی آج عقیدے میں، عمل میں ہماری قدوہ اور رہنما ہے. ان کے ساتھ تعلق موجب سعادت ہے. یقیناً یہ بات درست ہے، لیکن یہ شرط کہاں سے آپ لے کر آئے کہ وہ کمیٹی جس کو جانتی ہو وہ عالم ہے، ورنہ نہیں. اس پر وہ مصر تھے. میں نے پوچھا کہ معرفت یا تزکیے کی اساس کیا ہے؟ کیا وہ کمیٹی پاکستان آئی اور پاکستان میں علماء سے ملی؟ یہ یہاں کے علماء سعودی عرب گئے اور وہاں کمیٹی سے ملاقات کی؟ آخر لقاء ہی ایک طریق ہے، ملاقات ہی ایک راستہ ہے پہچان کی. تو راستہ تو مفقود ہے، بند ہے. حدود کا نظام ایسا بن چکا ہے کہ ان کا یہاں آنا مشکل ہے، ہمارا وہاں جانا مشکل ہے. مجھے میرے شاگرد کامران خالد پالوا حافظہ اللہ نے یہ بات بتائی کہ سعودی عرب میں ایک مجلس میں مجلس کبار علماء کے کچھ علماء موجود تھے، اور میں نے یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ مشائخ کرام، کیا کسی عالم کے عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ لوگ پہچانتے ہو اور آپ کا تزکیہ اس کو حاصل ہو؟ جواب ملا کہ لا، نہیں، یہ ضروری نہیں. اگر یہ قاعدہ ہے تو اس قاعدے کو پھر وہاں سے چلنا چاہیے تھا کہ نہیں، ضروری ہے، یہ کمیٹی ان کو پہچانتی ہے، لیکن نہیں، اگر پہچان ہو، رابطہ ہو، تعلق ہو، یہ تعلق یقیناً موجب سعادت. ہم نے پاکستان میں عقیدے کا کام کرنا چاہا کہ یہاں عقیدے کی بڑی کمی، ہم نے اسی لجنہ کبار علماء کی کتابوں کا انتخاب کیا. شیخ ابن عثیمین میرے استاد ہیں، اور شیخ صالح الفوزان اور شیخ عبد المحسن العباد جو مرجع ہیں سلفیین کے، ان کی کتابوں کا ہم نے انتخاب کر کے ان کے تراجم شائع کیے تاکہ سندھ میں عقیدے کی نشر و اشاعت.
یہ تعلق مجھے برکت ہے، لیکن کسی عالم کا